اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ رشید خان۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک منفرد ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب میں ڈیلی ایک ایسا پروگرام بھی بیچ میں کیا کروں گا جو کسی بھی سلیبریٹیز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شوبز سے ریلیٹ ہو، سیاست سے ریلیٹ ہو، چاہے وہ سپورٹ سے ریلیٹ ہو، یا چاہے وہ سوشل سے ریلیٹ ہو، اس پوری دنیا میں اس کا میں ذائچہ بھی بناؤں گا پورے فیوچر کے حوالے سے، اور اس کے ہاتھ کے حوالے سے بھی میں سارا بتاؤں گا کہ ہاتھ میں کیا لکھا ہے۔ آج کا جو ایک پرسنالٹی ہے جو ملک پاکستان کی بہت بڑی لیجنڈ ہیں اسپورٹس کے، اور ان کا نام ہے بابر اعظم۔ اچھا، بابر اعظم جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ ان کی شادی کب ہوگی، کتنی ہو سکتی ہیں شادیاں، کتنے ان کا پیک ہے، کب تک وہ سپورٹس میں رہیں گے، کتنے کو وہ ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے ہیں، کیا وہ کپ بھی لائیں گے نہیں، اور ان کی کپتانی جو میں نے پہلے کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 92 کے چینل پہ بھی کہا تھا کہ شاہین شاہ یہ مشکلات پہ لگ رہے ہیں، بابر اعظم وہ آ سکتے ہیں، اور بھی بے شمار چینلز پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بن سکتے ہیں کیا کہتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دوبارہ کپتان۔ تو ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ بھی میں بتاؤں گا کہ شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم میں کون اس وقت مضبوط ہے، اور کون اگر بن جائے تو کون جو ہے زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا کپتان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آج بابر اعظم کا میں تھوڑا سا ماضی، اس کے بعد حال، اور اس کے بعد فیوچر کے حوالے سے پیشن گوئیاں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ پیدا جو ہوئے وہ 15/10/1994 کو ہوئے، اور ان کی جو ایج جو ہے 10ویں مہینے 2024 میں 30 سال ہو جائے گی، تو ان کا جو اس کا ڈیجٹ آتا ہے وہ 3 نمبر آتا ہے۔ تو آج یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں گا کہ بابر اعظم کی جو ڈیجٹ ہیں وہ 3 نمبر ان کا بہت اچھا رہے گا، اور ایک ڈیجٹ اور بھی بتاؤں گا 5 نمبر، وہ بھی ان کا اچھا رہے گا، 9 نمبر بھی ان کی لائف میں ٹچ کرے گا۔ تو یہ ان کے لکی ڈیجٹس ہیں۔ اچھا، تو یہ اس ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، اگر 15/10/1994 کو 12 بنتے ہیں اور ڈیجٹ بنتا ہے 3۔ بابر اعظم کی جو ہائٹ ہے، اچھا پھر ان کو بابر اعظم کے اوڈ نمبر بڑے ان کی لائف میں سامنے آئیں گے، اوڈ نمبر جیسے 1 3 5 7 9 ہوتے ہیں، تو یہ ان کی لائف میں بہت آئیں گے، اور کامیابی کے حوالے سے، اور جو کامن نمبر ہوں گے 2 4 6 اور 8، یہ ان کے لیے اتنے اچھے پاورفل نہیں رہیں گے۔ اچھا، تو بات میں کر رہا تھا کہ دوسری کہ بابر اعظم یہ نام ایسا ہے کہ بی اے کا یہ لفظ ہے، اور بی اے کو اگر الٹا بھی کر لیں تو اے بی بنا لیں، جیسے اٹل بہار ہے، امیتابھ بچن ہے، تو یہ بی اے ہے، جیسے ایلن براڈر بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ اے بی کے مالک ہے، یہ بی اے کے مالک ہے، 1/2 کے کھانے کے مالک ہیں۔ تو یہ نام ترقی کرتا ہے، اور ڈیو اسٹار سے ریلیٹ ہے، اور وینس اور مارس سے ریلیٹ ہے، اور مارس ہمیشہ طاقت میں رہا ہے، اور ہمیشہ اس میں جنگ و جدل رہی ہے، اور وینس کے بھی مالک ہے کہ پبلک کی جو ہے عوام میں اور دنیا میں ان کو ایک محبت سے دیکھا جائے گا، اور ان کے میچ کو لوگ دیکھنے کے لیے ترسیں گے، کہ یار آج بابر اعظم کی بیٹنگ آئی ہے، لوگ اس کو دیکھیں، میں خود بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا خیر، دوسری بات جو ہے جو اچھی وہ جو ان کا میں اسٹارٹ کیریئر جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ بابر اعظم جو ہیں انہوں نے جو کرکٹ جو پہلا ٹیسٹ کھیلا وہ 13/10/2016 کو، تمام ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو تو یہ 5 بنتا ہے۔ ون ڈے جو انہوں نے کھیلا تو وہ اس کے بعد ون ڈے آیا وہ 31/5/2015 کو۔ اچھا، اب ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ T20 کا جو انہوں نے کھیلا 7/9/2016 کو، تو 25 بنتا ہے، تو اس ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو تو وہ بھی 7 نکلتا ہے۔ تو بابر اعظم کے جو بیسیکلی لکی نمبر وہ جو ہیں وہ اوڈ میں آئے۔ بابر اعظم کا جو پہلا شرٹ کا جو نمبر تھا وہ 31 تھا، 3 اور 1 4، یہ جفت میں تھا، اور یہ جو نمبر تھا وہ ان سے چلا گیا اور یا دے دیا جو بھی تھا، تو اور نمبر ان کے لیے بہتر نہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2024 جو ہے وہ 8
کہلاتا ہے. اس 2024 کے تمام نمبرز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 8 بنتا ہے. ادھر ہم شاہین شاہ افریدی کو دیکھیں تو وہ نام سے ان کو 8 نمبر لکی کہلاتا ہے. تو میچ تو بھی یہ تگڑا پڑا ہوا ہے بابر اعظم کا اور شاہین شاہ افریدی کا. اور ظاہر ہے شاہین شاہ افریدی بھی نوجوان ہیں اور لیکن ان کی بھی کرکٹ ہے، اچھے بولر ہیں نو ڈاؤٹ. ادھر بابر اعظم جو ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، ان کا بھی ابھی فیوچر کیریئر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. لیکن اب میں ایک بات بتاؤں کہ بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کی کپتانی کا مسئلہ ہمیشہ ہی رہے گا، کیونکہ شاہین شاہ 8 نمبر کے ہیں، بابر اعظم جو ہیں وہ 6 نمبر کے ہیں. لیکن یہ جو پھٹا ایک طرف بیٹسمین ایک طرف بولر ہیں، پبلک جو زیادہ لائک کرتی ہے، جو میں جفر سے ستاروں میں دیکھ رہا ہوں، وہ بابر کو کرتی ہے. اچھا شاہین شاہ کو بھی کرتی ہے بولنگ کے حوالے سے، لیکن جو زیادہ پاور میں ستاروں اور سیاروں میں دیکھ رہا ہوں وہ بابر اعظم کی. بابر اعظم کی کپتانی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کپتان اگر بابر اعظم ہوں تو ان کی قیادت میں پاکستان کہیں بھی میچ کھیلنے جاتا ہے تو زیادہ پاکستان میچ جیتے گا. اب جبکہ اگر ہم شاہین شاہ کی قیادت میں دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ ہارتے جائیں گے، لیکن بابر اعظم کے مقابلے میں اتنے زیادہ میچ نہیں جیت پائیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ بڑی میں اہم بات بتاؤں، اب میں بابر اعظم کے ہاتھ کی طرف گیا تو ہاتھ بھی ظاہر ہے میں نے وہ نیٹ سے نکال لیا، تو اس میں ان کے جو ماؤنٹ تھا، ماؤنٹ آف جوپیٹر، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رائٹ ہینڈ میں، اور اس کا سن اور سیٹرن بہت اسٹرانگ، اور ساتھ ہی مرکری اتنی زیادہ مضبوط اور ہاتھ میں گڑا اتنا اچھا خوبصورت کہ جب کسی اسپورٹس مین کے ہاتھ کے اندر گڑا ہو، جیسے جو ہاکی یوز کرتے ہوں یا جو بیٹس کو یوز کرتے ہوں، تو وہ اور ان کے ماؤنٹ اوپر کے بہت فرنٹ میں زیادہ اونچے ہوں فرنٹ والے، تو وہ ترقی کامیابی کے زینے وہ چڑھتے ہیں نو ڈاؤٹ. اچھا ان کے ہاتھ میں راجہ روپ ہے. بڑی اہم بات میں بتاتا چلوں کہ بابر اعظم جو ہیں انہوں نے 3 میچوں میں 3 ہی کوئی دنیا کا دوسرے بڑے بیٹسمین ہیں، 3 میچوں میں 3 سینچریاں بنائی ریگولر. یہ ایک ان کا ریکارڈ ہے، ایک دنیا کا ان کا بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 25 میچوں میں 1306 رنز بنائے تیز ترین، اور یہ ڈیجٹ 1 بنتا ہے. تو اوڈ نمبر ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. میرج کی لائنز کی طرف بھی میں گیا، وہ دیکھیں ان کی جو ہر شخص کامیاب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. ایک بات تو ہوتا ہے تو ماں کی دعا بھی ہو سکتی ہے. اچھا بابر اعظم کی ہاتھ کی جو میں نے ایک لائن چیک کی، اس میں کچھ آئیلینڈ تھے جو شو کرتے ہیں کہ بینگ اے ہارٹ، فیمیلز کے حوالے سے ان کو زیادہ دل کے ہاتھوں چوٹ لگی، اور ماضی میں بھی ایسا کسی نے کوئی میرے خیال سے وہ کیس وغیرہ کوئی کیا، وہ پتنی سچا جھوٹا میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. لیکن یہ ہے کہ بابر اعظم کی جو میں نے ہاتھ کو چیک کرتا ہوں تو اس میں شادیاں نظر آتی ہیں. ایج 36-7 میں انہوں نے شادی کے حوالے سے اپنی گھریلو زندگی میں لڑائی سے بچنا ہے، نہیں تو شادی میں پرابلمز آ جائیں گی، کہ دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے. بابر اعظم کی شادی کب ہوگی؟ یہ سال بڑا اہم ہے. بابر اعظم کی انگیجمنٹس، نکاح، رخصتی، یعنی شادی بھی ہو سکتی ہے نکاح کے علاوہ، اور اگلے سال بھی جو ہے وہ ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس سال جو ہے منگنی نکاح ہو سکتا ہے. اچھا دوسری چیز، بابر اعظم کی شادی کا الفابیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 5 الفابیٹ میں بتا رہا ہوں، وہ ہے 4 بلکہ SNWZ یہ الفابیٹ ہے. اس میں S الفابیٹ بابر اعظم کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں مضبوط دکھائی دیتا ہے. اگر بابر اعظم نے خدا نہ خواستہ الف اور عین میں شادی کی، اللہ نہ کرے ہو، تو وہ شادی دیر پا نہیں رہے گی. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ بابر اعظم کا جو فیوچر جو ہے، جو پیک ہے، پیک تو دنیا دیکھ ہی رہی ہے، لیکن جو وہ فل پیک کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ بابر اعظم کا 31 سے 37 سال کی جو عمر ہے اس میں ان کا ایک پیک ٹائم ہوگا، اور انہوں نے بڑے بڑے نامور کھلاڑیوں کے جو ریکارڈ ہیں توڑ دیے ہوں گے. ایک ایسا ہے یہ ریکارڈ، اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا 38 کے بعد یہ کمزور کھلاڑی دکھائی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ ریٹائرڈ ہو جائیں. اچھا بابر اعظم کی جو بیماریوں میں فزیکلی جو جیسے کھلاڑی انجرڈ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کون سی ایسا ہے جس میں ہم انجرڈ کہہ سکتے ہیں، جس کو
جس کا انہوں نے احتیاط کرنی وہ ہے شولڈرس. وہ کہ بولرز کے لیے شولڈر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بابر اعظم کے شولڈر کی طرف یہ بات آ سکتی ہے. اچھا خیر، بابر اعظم کو جو ہے احتیاط کیا کرنی ہے کرکٹ میں. بابر اعظم زمین کے کھلاڑی ہیں، کیونکہ بابر زمین سے ریلیٹ ہے، ارتھ سے ریلیٹ ہے، اور بابر اعظم زمین کی شاٹس میں بہترین رہیں گے بجائے کہ یہ فضائی شاٹس تھے. اس میں فضا کا رسک نہ لیں. جہاں میچ پھنسا ہو اور آخری گیند میں تو وہاں پہ تو لینا ہی چاہیے، جیسے جوین میاں داد نے آخری گیند پہ چھکا مار دیا. اور بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جوین میاں داد بھی زمینی کھلاڑی تھے، کیونکہ وہ 8 نمبر سے ریلیٹ تھے، شنی سے تھے، لیکن بابر اعظم جو ہیں وہ 6 سے ہیں، اور وہ زمین سے اگر وہ کھیلیں تو زیادہ بیٹر ہے. ان کی فضائی شاٹ جو ہے ان کو نقصان دے گی. تو اس طرح کی شاٹس کو وہ خود ہی سمجھیں، وہ بہتر سمجھیں گے کرکٹ میں کس انداز کی، اور لیکن وہ ہیں ہی لیجنڈ اور وہ بہت سے ریکارڈ توڑیں گے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ سال بابر اعظم کے لیے ظاہر ہے کوئی نیوزی لینڈ میں جائیں گے اور 5 میچ کھیلنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر بابر اعظم کی قیادت میں یہ میچ کھیلا گیا تو بابر اعظم 3-2 کے حوالے سے یہ میچ ہوگا اور بابر اعظم جیت سکتے ہیں. اور شاہین شاہ افریدی کے ساتھ گئے تب بھی یہ اسی طرح کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن کر جائے گا. تو خیر فی الحال موجودہ صورتحال میں جو میں نے پہلے سابقہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی اس میں بھی ابھی میں قائم ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کے لیے تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہے. بابر اعظم اس وقت آگے ہیں، وہ کپتان ہو سکتے ہیں. ایک اہم بات اور بتا دیتا ہوں، ابھی کوچ کی بات بھی چل رہی ہے کہ کوئی باہر کا انٹرنیشنل کوچ لیا جائے. تو جب انٹرنیشنل کوچ آ گیا ان کے پاکستان میں تو پھر وہ کوچ کی مرضی ہوگی کہ وہ بابر اعظم ہوگا یا شاہین شاہ ہوگا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر کا بھی ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہین شاہ کو نہیں لیں گے، وہ پھر بیٹسمین کی طرف ہی جائیں گے یا وہ بابر اعظم کی طرف جائیں گے کہ بابر اعظم ہی ہوں. اچھا تو اب پروگرام کا جو وقت ہے ابھی رہتا ہے تھوڑا سا، بلکہ سوالات کا بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے اور پروگرام بھی میرے ختم ہو گیا. تو کل انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.